أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي تخافون نشوزهن فعيذوهن وأجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبتغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. میرے پیارے بھائیو، یہ سورہ نساء ہے، سورہ نمبر 4 ہے، فارہ نمبر 5 ہے، آیات نمبر 34 ہے۔ اگر کسی کی بیوی کے ساتھ رہنا مشکل ہو جاتی ہے تو رب کائنات کی طرف سے حکم ہے کہ اے مسلمانوں، اگر واقعی آپ مسلم ہو اور اللہ کے کتاب پر ایمان ہو، دین اسلام کے ماننے والے ہو، تو پہلے یہ کام کرو جس کے ساتھ بیوی نہیں چل سکتی تو اس کے متعلق رب کائنات کا ارشاد ہے۔ تو رب کائنات کا یہ ارشاد ہے، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم، اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو انہیں سمجھاؤ، نصیحت کرو، اگر نصیحت مان لیا تو ٹھیک ہے، اگر نصیحت نہیں مانا اور ان کو الگ خوابگاہوں میں چھوڑ دو جن کا بیوی ان کے ساتھ نہیں چلتی ہو۔ تو رب کائنات نے مسلمان کو 3 اعمال بتائے ہیں کہ پہلے ان کو نصیحت کرو، اگر نصیحت نہیں مانا تو پھر ان کی سونے کی جگہ کو الگ کرو، اگر یہ بھی نہ مانا تو پھر اس کو تھوڑا تھوڑا مارو، اگر نہیں مانا تو پھر کیا کرو، اگر تمہیں ان کے درمیان اختلاف کا خوف ہو تو ایک ثالث مرد کے گھر والوں سے اور ایک ثالث عورت کے گھر والوں سے مقرر کر لو، اگر یہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، بلا شبہ اللہ خوب جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اگر ہم دین اسلام کے ماننے والے ہو تو ان کو مد نظر رکھ کر اللہ سے ڈرتے ہوئے پہلے اپنی بیوی کو نصیحت کر لو، اگر نہ مانا پھر ان کی خوابگاہ کو الگ کرو، اگر یہ بھی نہ مانا پھر ان کو کچھ مارو، اگر یہ بھی نہ مانا تو پھر اپنی طرف سے اپنے والد اور ان کی طرف سے ان کے والدین ہو یا بھائی ہو، اس کو بٹھا کے وہ فیصلہ کر لیں۔ اب اگر نہ نصیحت مانی، نہ خوابگاہ کی الگ کرنے کی، سونے کی جگہ کو الگ کیا، وہ بھی نہ مانا،
کچھ مار پیٹ سے بھی نہ مانا، پھر ثالثین کو بٹھایا اس کا بھی نہ مانا، تو اب یہاں تک بات پہنچے گا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ابھی بات یہاں تک پہنچی کہ بھائی اب اس کو الگ کرنا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پہلے جب ان کو ماواری آ جائے، ماواری ختم ہونے کے بعد طہر میں جب عورت پاک ہو جائے تو پھر ایک طلاق دی جائے، جب دوسری ماواری آ جائے غسل کرنے کے بعد پھر ایک اور طلاق دی جائے۔ یہ دو طلاق ہو گئی، رجعی اس کو بولتے ہیں۔ اگر اس میں موافقت آ گیا تو خاوند اور بیوی رہے گا، ورنہ تیسری طلاق کے بعد پھر اس عورت کو ماواری کے بعد آ جائے تو ان کو رخصت کر لو، ان کے جو سامان پڑا ہوا ہے سارے دے دو۔ اگر ایک جاہل مسلمان غصے میں آ کر ایک جگہ پہ 3 طلاق دی جاتی ہے تو رب کائنات کا ارشاد ہے کہ یہ میری کتاب کے ساتھ آپ یعنی اس کے علاوہ رب کائنات کیا فرماتے ہیں؟ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ کہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں۔ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر یہ حدود نہ برپا سکے، اللہ کی حدود ہے ان سے تجاوز نہ کرنا، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اگر اس کے علاوہ اور طریقے پہ طلاق دے گا ایک جگہ پہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابن عباس سے روایت ہے کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور زمانہ میں ایک جگہ پہ 3 طلاقیں دی جاتی تھی وہ ایک حساب ہوتا تھا۔ لیکن آج کل کے مسلک پرست اللہ کی کتاب سے آنکھیں بند کر کے، اور ان کو بدعت بھی کہتے ہیں لیکن ان کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو گئے طلاق۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر کے دور میں اور عمر کے 3 سال کی خلافت کے دور میں ایک جگہ پہ 3 طلاق دینا وہ ایک ہی شمار ہوتا تھا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، ہم مسلم ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب سے آنکھیں بند کر کے اور ایک من گڑت روایت پر عمل کرتے ہیں، افسوس کا مقام ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کائنات کا ارشاد ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، رب کائنات کی کتاب کے مطابق اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، ورنہ ایک جگہ پہ 3 طلاق جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دین اسلام کے خلاف ہے، اللہ کی کتاب کے خلاف ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے بھی خلاف ہے۔ اللہ ہمیں تمہیں اس کتاب پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔